صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ، اور آج جو باب اس میں ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے من صلی بالناس، کہ جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے، فذکر حاجتاً، پھر اسے اپنا کوئی کام یاد آ جائے، کوئی حاجت یاد آ جائے، فتخطاہم، تو ان کی گردنیں پھلانگ کر وہ گزرے وہاں سے۔ تو مطلب یہ کہ یہ کیسا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بعض حدیث میں یہ ذکر آیا ہے کہ نماز جمعہ کا بھی حتیٰ کہ وقت ہے، کسی بھی نماز کے لیے آئیں یا کسی کام کے لیے آئیں، کسی محفل میں آئیں، تو لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگیں، بلکہ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں۔ لیکن اس باب میں امام بخاری اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی فوری ضرورت لاحق ہو جائے اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو اپنی ضرورت پوری کرنے کی خاطر وہ لوگوں کے درمیان میں سے یا ان کے صفوں کو چیرتا ہوا یا ان کے اوپر سے گردنوں میں سے پھلانگ سکتا ہے، مطلب یہ کہ وہاں سے درمیان میں سے گزر سکتا ہے۔ حدیث ہے 813، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں صلیت وراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے ایک دن مدینہ میں عصر کی نماز پڑھی۔ فسلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ ثم قام مسرعا، تو پھر آپ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فتخطى رقاب الناس، تو آپ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے گئے۔ الی بعض حجر نسائہ، تو اپنے جو بیویاں تھیں ان میں سے کسی کے حجرے کی طرف آپ گئے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے۔ ففزع الناس، تو لوگوں کے اندر ایک جو ہے وہ گھبراہٹ طاری ہوگی کہ کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیوں بھاگ کے گئے، کیونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھتے تھے نماز ختم ہونے کے بعد۔ تو لوگ اس بات سے گھبرا گئے، ففزع الناس من سرعتہ، کہ آپ کی اس جلدی کی وجہ سے لوگ گھبرا گئے۔ فخرج علیہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف واپس آئے۔ فرأى انہم عجبوا من سرعتہ، تو دیکھا کہ لوگ آپ کی جلدی کی وجہ سے پریشان ہیں اور اس وقت تھوڑے گھبرا رہے ہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرت شیئا من طبر عندنا، کہ مجھے یاد آیا کہ میرے پاس سونے کی ایک ڈلی ہے۔ فکرہت ان یحبسنی، تو مجھے کراہت ہوئی یا مجھے اچھا نہ لگا کہ میں اس کو اپنے پاس روک رکھوں۔ فامرت بقسمتہ، تو میں نے اس کی تقسیم کا حکم دیا۔ یعنی نماز پڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کی ایک ڈلی ہے، اور آپ پھر نماز کے فوراً بعد اٹھ گئے اور تیزی سے لوگوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان کے اندر سے اپنی کسی بیوی کے حجرے کی طرف گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب لوگ جو ہیں وہ اس سے گھبرا گئے۔ کوئی خلاف معمول واقعہ پیش آیا ہے، کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت سے ہٹ کے ایک کام کیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ کو احساس ہوا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اس جلدی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو آپ واپس آئے اور آپ نے بتایا کہ میرے پاس سونے یا چاندی کا ایک ٹکڑا تھا اور مجھے نماز کے اندر یاد آ گیا، تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ کہیں سونے یا چاندی کا یہ ٹکڑا جو ہے میری توجہ اپنی جانب نہ کر لے، تو میں نے حکم دیا کہ اس کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں سونے یا چاندی کا کوئی ٹکڑا ہو۔ تو حدیث کا باب تو یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز، کوئی غیر معمولی بات ہو جائے تو گردنیں پھلانگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ضرور لوگوں کے اوپر سے گزرنا ہے، مطلب یہ کہ صفوں کے اندر سے اور بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر سے گزرنا جو ہے وہ جائز ہے، جو کہ عام حالات میں ممنوع ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کے گھر سے کوئی فون آ گیا ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، کوئی اور ایسی ضرورت ہو گئی ہے، یا کوئی اہم کام یاد آ گیا ہے جس کے لیے اٹھ کے جانا پڑ گیا، تو کسی بھی صورت میں اس طرح مجبوراً لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے جانا جو ہے وہ جائز ہے۔ یعنی بغیر مجبوری کے ایسا نہیں ہونا چاہیے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، اور اگر اب نماز ختم ہوئی ہے اور پہلی صف میں ہیں تو انتظار کریں، یا کسی پروگرام میں ہیں، اجتماع میں ہیں اور اس میں ہمارے آگے بہت سارے لوگ ہیں تو ہم انتظار کریں کہ لوگ نکل جائیں تو پھر ہم نکلیں۔ یعنی اس وقت ہمیں بلا وجہ جلدی نہیں مچانی چاہیے، لیکن اگر اس طرح کی کوئی مجبوری ہو جائے تو جا سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چلی کہ نماز کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی ڈلی یاد آئی۔ یعنی ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا، تو خیال آ سکتا ہے اور خیال کو جھٹکنا چاہیے۔ خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، البتہ نماز کا خشوع جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، تو اس لیے خیال آ جائے تو اس خیال کو جھٹکا جائے
اور دھیان اپنا جو بس نماز کی طرف کیا جائے. اور پھر اگر کوئی ایسی چیز ہے جو نماز میں بار بار ڈسٹرب کر رہی ہے تو نماز پڑھ کے اس جو بھی واقعہ ہے یا جو بھی چیز ہے اس کو دور کیا جائے تاکہ نماز جو ہے وہ خراب نہ ہو. اچھا، اگلی بات اس میں اہم یہ ہے کہ کوئی شخص اگر زکوٰۃ، صدقات یا مسلمانوں کے اموال اپنے پاس روک رکھتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں قیامت کے دن اس کو روک نہ لیا جائے. جیسے اس حدیث میں ہے کہ فَكَرِهْتُ أَن يَحْبِسَنِي، تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ یہ سونا مجھے آخرت میں روک لے. تو مطلب یہ کہ صدقے میں تاخیر نہ کی جائے. صدقے کے پیسے پاس ہیں تو اس میں یعنی ان کو جلد استعمال میں لایا جائے. حسب ضرورت تو رکھ سکتے ہیں کسی ضرورت کے لیے، لیکن یہ کہ جو مال ہے بیت المال کا یا مسلمانوں کے جو اموال ہیں ان کو اپنے پاس نہیں روکنا چاہیے. ضرورت کے تحت البتہ جو بھی منتظم ہے وہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ بیت المال کا جو منتظم ہے وہ ضرورت کے مطابق جو بھی اس کے سال کا بجٹ ہے یا کچھ ہے اس لحاظ سے تو چیزیں روکی جا سکتی ہیں، لیکن کسی اور وجہ سے نہیں. ایک اور بات جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ مال جمع کر کے رکھنا پسندیدہ نہیں، اور مال جتنا خرچ کریں گے اسے اللہ کے پاس پائیں گے. اور بوقت ضرورت ہم مال نکالتے رہیں. جیسے بھی ہمارے پاس اگر کچھ جمع ہو گیا ہے تو جمع کر کے اپنے پاس رکھنا جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود آپ نے فقر اختیار کیا تھا. آپ کو یعنی دنیا کی پیشکش کی گئی، بہت پہاڑ کو سونا بنانے کی پیشکش بھی کی گئی تھی کہ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر اختیار کیا اور دنیا کے مال کو پسند نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ملتی ہے کہ وہ فقر ہی پہ مبنی تھی. لیکن ضرورت کے تحت اپنے لیے کچھ رکھ لینا، جیسے 6 ماہ کا راشن یا مہینے کا راشن، یا بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ امہات المومنین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا راشن بھی ڈلوا دیا کرتے تھے. تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ بلا وجہ مال جمع کرنا اور جمع کرتے رہنا اور پھر اس جمع کرنے میں، اس گنتی میں، اور پھر اس کے پیچھے لگ جانا، اور پھر ایسا ہے کہ جب مال جمع کیا جاتا ہے تو وہ اسی پہ انسان رکتا نہیں ہے، وہ حرص اس کی جو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے مال کی حرص جو ہے وہ دین میں پسندیدہ نہیں ہے. جو اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو جبکہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس سے بہتر ہے. تو اللہ کی راہ میں جتنا نکالیں گے وہ کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے اور دے گا. یہ پھر الگ موضوع شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کتنے فوائد ہیں اور اس کی کتنی برکتیں ہیں اور اس کی کتنی ترغیب جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آئی ہے. لیکن یہ کہ ہمیں ممکنہ حد تک مادیت پرستی سے بچنا ہے، کیونکہ یہ وہن اور مادیت پرستی ہے جس نے اس وقت امت مسلمہ کو تباہ کر رکھا ہے، اور یہ وہن ہی ہے جس نے ہمارے حکمرانوں کو روک رکھا ہے کہ وہ IMF ورلڈ بینک سے قرضے لیتے ہیں. وہ امریکہ اور ان لوگوں کے دستے نگر انہوں نے اپنی قوموں کو بنا دیا، لہٰذا اس وقت فلسطین کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھا پا رہے. کمزور مسلمانوں کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ جن سے مال لیتے ہیں وہ ان کو کچھ کرنے نہیں دیتے. اور کرپشن اور بددیانتی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مال کے پیچھے ہو رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ موضوع پھر اور لمبا ہو جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں مال خرچ کریں، زندگی میں خیرات کریں، اور زندگی میں دیا گیا جو ہوگا وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا. بجائے اس کے کہ بعد میں مال جو ہے وہ ہمارے رشتہ دار خرچ کریں ہمارے اوپر، تو جب ہم اپنے ہاتھوں سے خرچ کر جائیں گے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بڑی جامع حدیث ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پہ عمل کر سکیں. موضوع اصل میں یہ ہے کہ ضرورت کے تحت گردن پھلانگ کے بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن ضمنی جو چیز ہے وہ یہ کہ مال جمع کر کے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، اور مال کو خرچ کرنا مسنون اور اس کی فضیلت زیادہ ہے. اور فالتو مال جو ہے اس کو ضرور ہی خرچ کر دینا چاہیے. اور صرف پیسے ہی نہیں ہیں بلکہ گھر کے اندر بھی جو ہم نے چیزیں جمع کر رکھی ہوتی ہیں، خواہ وہ کپڑے ہیں یا کوئی بھی چیزیں ہیں، تو ان کو بھی ہم وقتاً فوقتاً نکالتے رہا کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.